ایک زمانے کی بات ہے، کسی دور دراز پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت ریاست آباد تھی۔ وہاں ایک نیک دل بادشاہ اور نہایت مہربان ملکہ رہتے تھے۔ دونوں اپنی سلطنت میں بہت خوش تھے، یہاں تک کہ ان کے ہاں ایک دن خوشخبری آئی، 2 جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ ان بچیوں کے نام رکھے گئے نورین اور زرما۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں کی گردن پر ایک جیسا چمکتا ہوا نیلا نشان تھا، جیسے کسی راز کی مہر لگی ہو۔ مگر خوشیاں زیادہ دیر نہ ٹھہریں۔ کچھ ہی دن بعد ملکہ ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بڑے بڑے حکیم، طبیب اور جادوگر بلائے گئے، مگر کوئی بھی ملکہ کا علاج نہ کر سکا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ پھر ایک دن ایک بوڑھے حکیم نے آ کر کہا، ملکہ کا علاج صرف ایک خاص پودے سے ہو سکتا ہے، ایک جادوئی بیل سے، جو صرف ایک ہی جگہ اگتی ہے، ایک چڑیل کے باغ میں۔ یہ سن کر سب لوگ کانپ اٹھے، کیونکہ وہ چڑیل بہت خوفناک تھی۔ مگر بادشاہ نے کہا، میں اپنی ملکہ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ چڑیل کے پاس پہنچا اور ادب سے بولا، میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں اور مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ چڑیل نے غور سے بادشاہ کو دیکھا اور بولی، یہ جادوئی بیل میری 25 سال کی محنت کا پھل ہے۔ اگر تمہیں یہ چاہیے تو تمہیں اپنی ایک بیٹی مجھے دینی ہوگی۔ بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر ملکہ کی جان بچانے کے لیے اس نے راضی ہو کر ایک بیٹی دے دی۔ چڑیل بچی کو لے گئی اور اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ اس کا نام زرما رکھا اور اسے جادو سکھایا، جڑی بوٹیوں کا علم دیا اور ایک زبردست جادوگرنی بنا دیا۔ دن، مہینے، سال گزرتے گئے، 25 سال بیت گئے۔ ادھر محل میں رہنے والی نورین ایک بہادر، نڈر اور تلوار چلانے میں ماہر شہزادی بن چکی تھی۔ اچانک ایک دن ملکہ کو پھر وہی پرانی بیماری لاحق ہو گئی۔ سب گھبرا گئے۔ بادشاہ کو فوراً یاد آیا کہ 25 سال پہلے بھی اسی بیل سے ملکہ کی جان بچی تھی، مگر اب بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا، وہ اتنا لمبا سفر نہ کر سکتا تھا۔ لہٰذا نورین نے فیصلہ کیا، میں خود جاؤں گی، اپنی ماں کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، میں ہر خطرہ مول لوں گی۔ نورین تلوار کمر سے لگائے پہاڑوں، جنگلوں اور ندیوں کو پار کر کے چڑیل کے باغ کے قریب پہنچی۔ چڑیل نے جادوئی آئینے سے نورین کو دیکھ لیا۔ اوہ نہیں، اگر یہ لڑکی یہاں آئی تو زرما اور یہ ایک دوسرے کو پہچان جائیں گی، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ چڑیل نے فوراً زرما کو بلایا اور کہا، محل سے ایک خطرناک لڑکی آئی ہے، وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہے، اسے روکنا ہوگا۔ زرما کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی جادوئی چھڑی اور طاقت کے ساتھ میدان میں نکلی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں، مگر وہ نہ جانتی تھی کہ دشمن نہیں، بہنیں ہیں۔ ایک شدید جنگ چھڑ گئی۔ زرما آسمان سے آگ برسا رہی تھی اور نورین تلوار سے ہر وار روک رہی تھی۔ آخر کار زرما نے نورین کو زخمی کر دیا۔ جب زرما اسے آخری وار دینے لگی تو اچانک نورین کی گردن پر بنا نیلا نشان چمکنے لگا۔ زرما کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں، کیونکہ اس کے گلے پر بھی وہی نشان تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زرما دوڑ کر چڑیل کے پاس گئی اور غصے سے پوچھا، بتاؤ، سچ کیا ہے؟ چڑیل کا دل کانپ اٹھا۔ وہ جھک گئی اور بہتی آنسوؤں کے ساتھ سچ بتا دیا، ہاں، تم اس سلطنت کی شہزادی ہو، تم نورین کی جڑواں بہن ہو۔ میں نے تمہیں صرف بچانے کے لیے لیا، پھر تم سے محبت ہو گئی، تم میری بیٹی بن گئی۔ نورین، جو اب ہوش میں آ چکی تھی، آگے بڑھی اور زرما سے بولی، اب بھی دیر نہیں ہوئی، تم واپس آ سکتی ہو، تمہارا خاندان تمہیں یاد کرتا ہے۔ زرما نورین کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر محل واپس آئی۔ ماں نے بیٹی کو پہچان لیا، آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ زرما نے فوراً دوا تیار کی اور ملکہ کی بیماری چند دن میں ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، بیٹی، اب تم یہیں رہو، تمہارا اصل گھر یہی ہے۔ مگر زرما نے نرمی سے کہا، ابو، مجھے قدرت نے صرف شہزادی بننے کے لیے نہیں چنا، مجھے علم دیا گیا ہے، جادو دیا گیا ہے، تاکہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ میں واپس جاؤں گی، مگر آپ سے ملنے ہمیشہ آیا کروں گی۔ چڑیل ایک دن تنہا بیٹھی رو رہی تھی کہ زرما پھر واپس آئی اور کہا، ماں، میں آئی ہوں اور ہمیشہ آتی رہوں گی۔ زرما نے چڑیل سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اور چڑیل نے وعدہ کر لیا۔
यूं दो बहनें फिर से मिल गईं। माँ तंदुरुस्त हो गई, ज़रमा एक मसीहा बन गई और चुड़ैल एक अच्छी उस्ताद। इख्तिताम, सच्चाई, माफ़ी और खिम्मत हर जादू से बड़ी ताकत रखते हैं, और यही सबक है ज़रमा और नौरीन की खूबसूरत कहानी का।